بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب الاول فی الخبر والانشاء ہے، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم خبر کے دیگر مقاصد پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى كالاسترحام في قول موسى عليه السلام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، واظہار الضعف في قول زکریا علیہ السلام رب انی وهن العظم منی، واظہار التحسر في قول امرأة عمران رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، واظہار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر في قولك جاء الحق وزهق الباطل، واظہار السرور في قولك اخذت جائزة التقدم لمن يعلم ذلك، والتوبیخ في قولك للعاثر الشمس طالعة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کبھی خبر لائی جاتی ہے دیگر اغراض کے لیے بھی، جیسا کہ رحم طلب کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کمزوری کے اظہار کے بھی لائی جاتی ہے، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کے اس قول میں رب انی وہن العظم منی، اور حسرت کے اظہار کے لیے بھی لائی جاتی ہے خبر، جیسا کہ عمران کی زوجہ کے اس قول میں رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اور آنے والی چیز پر خوشی کے اظہار کے لیے اور جانے والی چیز کو برا کہنے کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کے اس قول میں جاء الحق وزهق الباطل، اور خوشی کے اظہار کے لیے بھی، جیسا کہ آپ کے اس قول میں اخذت جائزۃ التقدم، اس شخص کو جو اس بات کو جانتا ہو، اور ڈانٹنے کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کے اس قول میں پھسلنے والے کے لیے الشمس طالعہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ خبر کو لانے کے جو حقیقی مقاصد ہیں وہ صرف 2 ہیں، جو کہ آپ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مخاطب کو خبر کا فائدہ پہنچانا، ایک یہ ہے جس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ مخاطب کو اس بات کی اطلاع دینا، یعنی کہ جو متکلم ہے اس کو بھی یہ والی بات معلوم ہے، جس کو لازم فائدۃ الخبر کہا جاتا ہے۔ لیکن بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ خبر ان 2 مقاصد کے علاوہ، یہ 2 تو ہیں اس کے حقیقی مقاصد، لیکن مجازی طور پر ان 2 مقاصد کے علاوہ بھی خبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ کون سے مقاصد ہیں اور کون سی اغراض ہیں مجازی طور پر جن کے لیے خبر کو لائی جاتی ہے، تو ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی غرض یہاں سے بتائیں گے، یہ بتا رہے ہیں وقد یلقى الخبر، اور کبھی کبھی خبر کو لایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے لاغراض اخرى، کسی دیگر اغراض کے لیے۔ پہلی غرض کیا ہے؟ الاسترحام۔ استرحام کا مطلب ہوتا ہے شفقت اور مہربانی طلب کرنے کے لیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر جو آپ میرے پاس بھیجے میں اس کا محتاج اور اس کا طالب ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو خبر ہے، اس خبر سے فائدہ خبر تو مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس میں لازم فائدۃ الخبر بھی مراد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس خبر کو جانتا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ والا کلام کیا ہے تو اس سے مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحم اور کرم موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مقصد ہے، یعنی استرحام، رحم طلب کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان میں ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ میری طرف جو بھی بھلائی بھیجیں، خیر بھیجیں، میں اس کا فقیر یعنی محتاج اور طلبگار ہوں۔ اسی طریقے سے اب دوسری غرض دیکھیں، دوسری غرض بتانے اظہار ضعف، یعنی کمزوری کے اظہار کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی خبر کو لایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا قول منقول ہے رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ جو خبر ہے اس سے افادہ خبر بھی مراد نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا اس فرمان سے یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ میں اس بات کو جانتا ہوں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس میں یہ ہے کہ اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قول ہے رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واظہار التحسر، نمبر 3، یہ خبر کو لانے کا جو تیسرا غرض اور تیسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اظہار حسرت اور اظہار افسوس کے لیے بھی خبر کو لایا جاتا ہے، جیسے کہ عمران کی بیوی کا قول ہے رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اے میرے رب میں نے بچی کو جنا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے کیا جنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قول ہے اس قول کے اندر نہ تو افادہ خبر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی بات بتائی جا رہی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، وہ بات وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے لازم افادہ خبر بھی مراد نہیں ہے کہ اپنے معلوم ہونے کو بتایا جا رہا ہو، بلکہ کیا ہے، بلکہ مقصد اس خبر کے اندر یہ تھا، عمران کی جو بیوی تھی ان زوجہ نے جو ایک نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں راہ خدا کے اندر اس کو وقف کروں گی، وہ نظر پورا نہ کر سکیں، تو اس نظر پورا نہ کرنے کی وجہ سے غم اور حزن کا اظہار ہے
کیونکہ نظر تو مانی تھی بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حسرت اور غم اور ندامت کے اظہار کے لیے، جیسا کہ عمران کے اس بیوی کے فرمان کے اندر ہے، رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں اظہار فرح، مقبل آنے والے کے لیے، وشماتہ اور برا بھلا کہنا مدبر جانے والے کے لیے، یہ چوتھی غرض ہے۔ یعنی جو خبر کے مقاصد ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجازی طور پر خبر دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، انہی میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ کوئی محبوب چیز آ رہی ہے، حاصل ہو رہی ہو، اس پر فرح یعنی خوش ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہو، اور کوئی بری چیز جا رہی ہو تو اس کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ تو اب اس آیت کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر نہ تو افاد خبر مراد ہے اور نہ ہی لازم افاد خبر مراد ہے، بلکہ مجازی طور پر اسلام کی آمد پر مسرت کا اظہار اور شرک و باطل کے جانے پر اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو پانچویں غرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اظہار سرور۔ یہ اوپر سے ہی ملتی جلتی چیز ہے، اوپر تھا اظہار فرح، یہاں پر اظہار سرور، یعنی خوشی کے اظہار کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، ایک طالب علم ہے، اس نے اپنی کلاس کے اندر اپنی درسگاہ میں پہلا انعام حاصل کر لیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے اخذت جائزہ تقدم، میں نے درجہ اول میں آنے کا انعام حاصل کیا ہے۔ اس شخص کو مخاطب کر کے یہ والی بات کہی جا رہی ہے کہ جس کو یہ والی بات کا علم ہے کہ اس نے انعام حاصل کیا ہے۔ اب مقصد یہاں پر افادہ خبر تو نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا ہے مخاطب، اور لازم افادہ خبر بھی نہیں ہے مراد، کیونکہ آپ اس کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اپنی خوشی اور اپنے سرور کا اظہار کرنا، یہ مقصد ہے جس کے لیے یہاں پر یہ خبر لائی جا رہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اظہار سرور کے لیے آپ کے اس قول میں اخذت جائزۃ تقدم، میں نے اول آنے کا انعام حاصل کر لیا ہے، لمن یعلم ذلک، یہ بات آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو اس بات کا پہلے سے علم ہے۔ اور جو چھٹی غرض ہے جس کے لیے خبر کو لایا جاتا ہے مجازی طور پر، وہ ہے ڈانٹنے کے لیے۔ آپ کے اس قول میں للعاصر، پھسلنے والے کے لیے، الشمس طالعہ، سورج تو طلوع ہے یا سورج نکلا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک شخص چل رہا ہے اور وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے، تو بے توجہی سے چل رہا تھا، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی سورج موجود ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چلتے چلتے آپ سے ٹکرا جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں اندھے ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ ذرا ہوش سے چلو، دن کا وقت ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ آگے کوئی بندہ موجود ہے، تمہیں اس سے ٹکرا کر نہیں گرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو خبر لائی جا رہی ہے نا الشمس طالعہ، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو بھی پتہ ہے سورج نکلا ہوا ہے۔ مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ بھئی مجھے علم ہے، اس مقصد کے لیے بھی خبر نہیں لائی جا رہی ہے، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم ذرا دھیان سے نہیں چل سکتے، تم سورج ہونے کے باوجود، روشنی ہونے کے باوجود تم گر گئے ہو یا اگلے بندے سے ٹکرا گئے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔